السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اقرا کے سلسلے کا 7واں ماڈیول ہے۔ آج ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، نالج اینڈ مورل کیریکٹر، علم اور اخلاقی کردار۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان آئے ہوں گے؟ کتنے زمانے گزر گئے، ہر دور میں کیسے کیسے انسان ہوں گے، لیکن ہر دور کے انسانوں میں کچھ چیزیں قدرے مشترک رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی اور کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ اسے ہم اس کا عقیدہ، بیلیف، مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی سوچ کے مطابق وہ کسی ہستی کو اپنا معبود مان کر اپنی ساری توجہ اور ڈیووشن کا مرکز بنا لیتا اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اسی سوچ کے مطابق وہ انسان اپنے ماحول کے اندر اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ڈیل کرتا ہے۔ اسے ہم اس کا کردار، کیریکٹر کہہ سکتے ہیں۔ عقیدہ، عبادت اور کردار، ان تینوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جسے ہم انسان کا لائف سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ان تینوں کی بنیاد میں انسان کی سوچ یا اس کا مائنڈ سیٹ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عقیدہ، عبادت اور کردار۔ بات یہ کہ عقیدہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا، اور کردار، کیریکٹر، انسان کا خلق، اس کے اخلاق، اس کے لوگوں سے رویے، اس کے بیہیویئرز۔ تو یہ پورا لائف سٹائل ہے نا، سوچ، عبادت، مائنڈ سیٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ ہے، اس کی عبادت ہے اور اس کا کردار ہے۔ تو انسانوں کی یہ سوچ کیسے بنتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ علم سے۔ یہ علم چاہے رسمی ہو یا غیر رسمی، اس علم سے سوچ یا فکر بنتی ہے۔ یہ علم انسان کے دین میں انتہائی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم رکے، علم اور اس کا سلسلہ آگے نہ بڑھے تو انسان کی سوچ بھی پھنس جاتی ہے، وہ اپنی ذات کی گرداب میں پھنس جاتا ہے، اس کا اخلاق و کردار بھی اسی کے اندر کہیں گھومنے لگ جاتا ہے۔ انسان بلندیوں کا سفر نہیں طے کر پاتا جب تک کہ علم نہ ہو اور علم میں اضافہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ کتنی سادہ بات، کس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دیجئے، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے جس سے مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ علم انسان کے دین میں انتہائی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم بار بار دہراتے آ رہے ہیں
کہ جہانوں کے بادشاہ نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام بھیجنے کا آغاز فرمایا تو پہلی وحی نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی وہ رب جو خون کے لوتھڑے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو پڑھوا سکتا ہے، علم دے سکتا ہے۔ اس نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے۔ اس کا کرم کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ علم کی اس دین میں اہمیت ہے، یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ کرم جو ہے نا اور یہ اکرام، یہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے علم کا وسیلہ بھی بتایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو الکتابہ آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ آپ لکھتے ہوں گے، آپ نے والقلم بھی لکھا ہوگا، اب الکتابہ میں کتاب الایمان کو لکھیں گے۔ سبحان اللہ، ایمان لکھ کر سیکھیں گے، یاد کر کے سیکھیں گے، سمجھ کے سیکھیں گے، غور و فکر کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان پر مبنی احادیث کو صرف خود نہیں لکھیں گے، لکھوائیں گے، اور بے دریغ لکھوائیے، لوگوں کو تحائف دیجیے، جہاں تک دنیا میں پہنچا سکیں ایمان پہنچائیے۔ کتاب الایمان کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سیمسٹر میں آپ مزید احادیث یاد کریں گے اور مزید احادیث لکھیں گے، اگلی کتاب آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے۔ خوبصورتیاں ہیں، اور ان خوبصورتیوں کے درمیان آپ کے قلم سے رسول اللہ کے الفاظ لکھے جائیں گے، آپ کے قلم سے۔ یہ ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھیے، یہ ہاتھ لکھیں گے انشاءاللہ، یہ ہاتھ لکھوائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آیا، نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ تو اسی علم کی بنیاد پر یاد رکھیے گا عقیدہ بنتا ہے، علم کی بنیاد پر عقیدہ بنتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان اپنے الہ کو پہچانتا ہے، آپ نہیں پہچان سکتے جب تک علم نہ ہو۔ اسی علم کے مطابق وہ اپنے الہ کی عبادت کرتا ہے، تیسری بڑی بات ہے۔ سلائیڈ چینج کریں۔ اور اسی علم کے ذریعے تعمیر ہونے والا ایمان اس کے اخلاق کا بیج بنتا ہے۔ 4 باتیں ہیں۔ عقیدے کا علم سے تعلق ہے، اللہ کی معرفت علم کے ذریعے سے ہے، عبادت علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اخلاق بھی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی انسان کا دین ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دین تو ہوتا ہے، خواہ وہ خدا پرست ہو، بت پرست ہو، خود پرست ہو، یا کسی خدا کو ماننے والا نہ ہو، پھر بھی اس کا دین ہے۔ اور دین اسلام یہ ہے کہ کوئی انسان علم کے ذریعے اس حقیقت کو پہچان لے
اس دنیا کے پیچھے ایک قادر مطلق ہستی کا ارادہ کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. اسی نے اس دنیا کو تخلیق کیا، وہی اس کا مالک ہے، وہی یوم الدین کا مالک ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا. وہی یہ حق رکھتا ہے کہ رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرے. جو اس کے نزدیک رائٹ ہے وہی رائٹ ہے، اور جو اس کے نزدیک رانگ ہے وہی رانگ ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس اس کی وہ دلیل نہیں ہے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے چاہیے. وہ دلیل اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ حق خالق کائنات کا ہے. تو جس کو اس نے رائٹ کہا وہ رائٹ ہے، جس کو رانگ کہا وہ رانگ ہے. ساری دنیا اپنی مرضی سے ڈیسیژن کرتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کے. اسی لیے ان کے نزدیک ویلیویبل وہ چیز ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں. ڈی ویلیو ہے وہ چیز جس کی ان کے نزدیک رانگ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جس سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہاں کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو رانگ سمجھا، لا الہ الا اللہ کو رانگ سمجھا. سوال یہ پیدا ہوتا کس دلیل کی بنیاد پر؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس کی دلیل نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو، وہ علم نہ رکھتے ہوں، تو علم ضروری ہے. تو جو شخص اس علم کو پا لیتا وہ گویا اپنے رب کو پا لیتا ہے. اس نے تو سب کچھ ہی پا لیا. اس پہچان سے اس کی زندگی ربانی سمندر میں نہا اٹھتی ہے. وہ بالکل مختلف انسان بن جاتا ہے. اس کی سوچ جو اب تک اندھیروں میں تھی روشن ہو جاتی ہے. علم کی یہ روشنی اس کے دل میں ہوتی ہے اور اس کے پورے وجود کو روشن کر دیتی ہے. بلکہ قرآن کی زبان میں تو وہ اس فانوس کی طرح بن جاتا ہے جس سے روشنی چھن چھن کر ماحول کو بھی روشن کر دیتی ہے. علم کے ذریعے ملنے والی اس معرفت کے نتیجے میں یہ انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا اپنے رب کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے. یوں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. آپ چکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چکھا دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ رب العزت کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر. وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ راضی ہونا کہاں لے جاتا ہے. اب وہ پورے کا پورا اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے. اب وہ اپنے رب کی یادوں میں جینے لگتا ہے. وہ اپنے رب کے لیے دیتا ہے، اسی کے لیے روکتا ہے، اسی کے لیے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے نفرت کرتا ہے. اب وہ ہر کام اپنے رب کی پسند کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا ہر کام عبادت بنتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اس کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس طرح اس کا ہر کام عبادت بنتا چلا جاتا ہے. جب وہ ہر کام اپنے رب کی پسند کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے. کہاں سے پتہ چلے گی پسند ناپسند کا علم ضروری ہے نا. پھر وہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا. تو اب اس کا دیکھنا
اور سننا رب کی نظر سے دیکھنا اور سننا بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی آ رہی ہے جس کا آغاز علم سے ہوا تھا۔ اور آپ سوچئے کتنے لوگ ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور بندے کی مرضی ایک ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی آتی ہے تو علم کی وجہ سے آتی ہے، علم کے بغیر نہیں آتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ پورے کا پورا اللہ کے رنگ صبغت اللہ میں ڈھلنے لگتا ہے۔ وہ ہر طرح بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا اخلاق بھی بدل جاتا ہے۔ اب اس کا اخلاق اللہ تعالیٰ کے بندے کا اخلاق بن جاتا ہے۔ ربانی علم سے اور رب پر ایمان سے نشو و نما پانے والا اخلاق کتنا مختلف ہے۔ جہاں لوگ انانیت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں رب پر ایمان لانے والا متواضع بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ ظالم بن جاتے ہیں، وہاں وہ انصاف پر قائم رہتا ہے۔ جہاں لوگ انتقام لیتے نظر آتے ہیں، وہاں وہ معاف کر دیتا ہے۔ جہاں لوگ اپنی ذات کی خاطر رشتے کاٹ لیتے ہیں، وہاں وہ حق کی خاطر رشتے جوڑتا ہے۔ جہاں لوگ خود نفع پا کر مطمئن نظر آتے ہیں، وہاں وہ دوسروں کو دینے کی جستجو میں نظر آتا ہے۔ جہاں لوگ دنیا کی رونقوں اور رنگینیوں کی طرف دوڑتے ہیں، وہاں وہ آخرت کی نعمتوں پر نظریں جمائے عمل کرتا نظر آتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانے والے انسان، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب بنا لینے والے انسان باہم جڑ کر ایک بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بھلائی پہنچانے لگتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی انسان دولت کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، کوئی انسان اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مر جاتا ہے۔ کوئی عزت کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، اسی کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی معبود ہے جس میں وہ جیتا، جس سے اس کی امیدیں، تمنائیں، اندیشے اور حسرتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی سے وہ اپنا دین لیتا ہے، اسی کے گرد اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کے اخلاق تشکیل پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود بنا لے، اس کا اخلاق حسن اخلاق میں ڈھلنے لگتا ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے احساس سے سرشار ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کے جذبات میں زندگی گزارنے لگتا ہے، تب انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے اس کی روش حسن اخلاق میں ڈھل جاتی ہے۔ تب اس کی گفتگو تواضع کی گفتگو ہوتی ہے، تب اس کا عمل انصاف کا عمل ہوتا ہے، تب وہ ایسے انسان کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھڑا اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کی ہر بات اور ہر کام کا حساب لینے والا ہے۔ تب ایسے انسان سے جو اخلاق ظاہر ہو، اسی کا نام حسن خلق ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن خلق۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ حسن اخلاق کی حقیقت کیا ہے، تواضع۔ حسن اخلاق تواضع والے انسان کے کردار کا دوسرا نام ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ یعنی جو لوگ واقعی رحمان کے بندے بن جاتے ہیں وہ زمین پر تواضع سے چلتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس کھو دیتے ہیں تو وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے بن کر نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نسبت سے جس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں وہی کیفیت جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو اسے متواضع اخلاق کہتے ہیں۔ یہی تواضع والا اخلاق تو ربانی اخلاق ہے۔ سیدنا ایاز بن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تواضع والا اخلاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان یہ جان لے اور دل سے یقین کر لے، جب انسان اس کا علم حاصل کر لے اور اس کا یقین کر لے اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور انسان چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور انسان مملوک ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اور انسان عاجز ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور انسان پانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے اور انسان مرزوق ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور انسان ایک ذرہ ہے۔ ان حقیقتوں کا یقین انسان کے اندر تواضع اور جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس یقین سے انسان کے اندر سے سرکشی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ اس یقین سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف کے جذبات کے تحت زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ تواضع کا اخلاق اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، یعنی متواضع اخلاق کا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو کیسے ملتی ہے؟ اسماء صفات کے علم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات کا علم دیا ہے۔ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو دریافت کر لیتا تو اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ وہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کر لے، یہاں تو وہ حالت امتحان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اسے محدود وقت کے لیے رکھا ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو موت دے کر اپنے پاس واپس بلا لے گا اور اس کے عمل کا حساب لے گا۔ پھر اس کے عمل کے مطابق یا تو اسے جنت میں بھیج دے گا یا جہنم میں پھینک دے گا۔ جس انسان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے تو اس کی سب سے بڑی فکر یہ بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی کو کیسے پالے۔ پھر وہ اپنے رب کے اس فرمان کو یاد کرتا ہے اور رب کی رحمت اور معافی کے لیے خود بھی لوگوں کے ساتھ رحمت اور معافی کا معاملہ کرتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور لازم ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ معافی کتنی بڑی بات ہے، درگزر کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے تو اسے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ تو انسان کیسے لوگوں کے لیے بے حد نرم اور مہربان بن جاتا ہے؟ علم سے، سب سے پہلے علم سے۔ جب بندہ یہ علم رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں میں سے مہربان بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور تم لوگوں سے درگزر کرو، تمہارے ساتھ بھی درگزر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس علم اور اس پر یقین کی وجہ سے مومن لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ وہ لوگوں کے ساتھ وسعت ظرفی کا معاملہ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وسعت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وہ زمین والوں پر رحم کرتا ہے تاکہ آسمان والا اس پر رحم کرے۔ وہ بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے۔ کون ہے جو کم ظرف بننا چاہتا ہو؟ اعلیٰ ظرفی کے کچھ تقاضے ہیں نا۔ وہ کسی نے کہا، بڑا معروف شعر ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو جو سر اللہ کے آگے سر نگوں ہو جاتا ہے اسی میں اعلیٰ ظرفی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے، اس کے بارے میں جاننے کی وجہ سے انسان کے اخلاق میں ایک اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف بن جاتا ہے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک اونچا انسان بن جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے زندگی کی کتنی ہی چیزوں کی مثال لی جا سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص پھل خریدنے جاتا ہے، پھل والا اسے سیب کی قیمت 250 روپے کلو بتاتا ہے۔ اب اگر اس شخص کی جیب میں صرف 250 روپے ہی ہوں تو وہ پھل والے سے بحث کرے گا، کیونکہ اس کو لگے گا اگر اس نے یہ سارے پیسے اسے دے دیے تو وہ خود تو خالی رہ جائے گا۔ اب یہ ظرف کی بات ہے نا، کہ اس کا ظرف اتنا ہے۔ اس ظرف کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بحث ہوگی۔ اس کے برعکس جس شخص کے پاس لاکھوں روپے کے بنڈل ہوں تو وہ کبھی 200-250 روپوں کے لیے جھگڑا نہیں کرے گا، وہ فوراً پھل والے کو پیسے دے گا، پھل لے کر اپنے باقی کاموں میں مشغول ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ظرف وسیع ہے۔ اس مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بڑی چیز ہو وہ کبھی چھوٹی چیز کے لیے جھگڑا نہیں کرتا۔ جو بڑی چیز کو پا لے وہ اعلیٰ ظرف بن جاتا ہے۔ پھر اس شخص کی اعلیٰ ظرفی کے کیا کہنے، جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے عظیم ذات اللہ تعالیٰ کو پالے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے وہ گویا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ جانتے ہیں اس دریافت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، یعنی سائز میں نہیں، ظرف مانوی اعتبار سے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے اندر کھونے کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کھونے کا بھی حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر سے تنگ ظرفی ختم ہو جاتی، کم ظرفی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ویسے ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے جیسا کہ رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ رب العزت نے
رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر، عظیم مرتبے پر ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جوابی نہیں ہوتا بلکہ اصول کی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق رکھنے والے شخص دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے اصول کی بنیاد پر اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے سلام کیا تھا جو میں سلام کروں، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ حسن معاملہ کیا ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے حسن معاملہ کریں، وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے، ہم ان کے گھر کیوں جائیں، وہ کبھی ہمارے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوئے، ہم کیوں شریک ہوں۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ اخلاق دوسروں کے اخلاق کے تابع نہیں ہوتا بلکہ اخلاق کے ربانی معیار کے تابع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیہ نہ بنو، وہ اس طرح کہ تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اگر کسی شخص کے اخلاق کے پیچھے کوئی مستقل اصول نہ ہو بلکہ وہ حالات کے مطابق بدلتا رہے تو یہ پست اخلاق۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، ہوا جدھر اڑا کے لے جائے ادھر چلا جائے انسان۔ اگر یعنی آپ لوگوں کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ظاہری اعمال کو دیکھیے۔ اگر سارے اپنے بازو ٹانگیں ننگی کر رہے ہوں اور کوئی ان سے امپریس ہو کے خود بھی ننگا ہو کے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی مستقل اصول نہیں ہے، وہ دوسروں کو فالو کرتا ہے، حالات کے مطابق بدلتا ہے۔ یہ پست اخلاق ہے۔ پست اخلاق کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، بس آپ یہ سادگی سے یہ بات دیکھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جس موقع پر جس طرح کے اخلاق بندے کے اندر ابھرے وہی اخلاق و کردار کی صورت میں ڈھل کر باہر آ گئے۔ پست اخلاق کی کچھ خصوصیات ہیں، کسی نے اچھا سلوک کیا جواب میں اچھا سلوک کر لیا، کسی نے برا سلوک کیا جواب میں برا سلوک کر دیا، کسی سے فائدہ نظر آیا اس سے دوستی کر لی، کسی سے کوئی فائدہ ملتا نظر نہ آیا اس سے منہ موڑ لیا، اگر دولت عزت اور بلند حیثیت مل گئی تو تکبر میں مبتلا ہو گئے، اگر یہ سب کچھ نہ ملا تو مایوس ہو گئے، کسی نے کوئی فائدہ پہنچا دیا تو اس سے راضی ہو گئے، کوئی اپنے سے کمتر نظر آیا تو اسے کمتر اور حقیر کرنے لگے، کوئی اپنے سے آگے نظر آیا اس سے بے رخی اختیار کر لی، کوئی اپنے جیسا لگا تو اس کی تعریفیں کرنے لگے، کسی سے مزاج نہ ملا تو یہ قرار دے دیا کہ اس سے برا کوئی انسان ہی نہیں۔ یہ سب پست اخلاق ہیں جو بنیادی طور پر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک انسان اپنے رب کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں علم نہیں رکھتا، جب وہ اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتا، جب وہ آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اعلیٰ احسن اخلاق کی تکمیل کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ خود بھی اعلیٰ اخلاق پر قائم تھے، آپ نے تا حیات یہی مشن اپنائے رکھا کہ لوگ بھی اعلیٰ اخلاق اپنا لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں
رسول اللہ نے فرمایا مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ اس کی وضاحت رسول اللہ کی اس حدیث سے ملتی ہے۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ اخلاق سے ہیں۔ یہ کہ جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو شخص تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ مختصر یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے رویے سے بالا تر ہو کر اس سے معاملہ کرے، اس کا اخلاق جوابی نہ ہو بلکہ مثبت ہو، اور یہ مثبت اور اعلیٰ اخلاق علم سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب الرؤوف ہے جو نہایت مہربان ہے، والبر ہے جو بے حد نیکی اور احسان کرنے والا ہے، والمحسن ہے تو وہ ان لوگوں سے جڑتا ہے جو اس سے کٹتے ہیں، وہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اسے محروم کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے جو اس کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو بات ہے اعلیٰ اخلاق کی۔ تو جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب التواب ہے جو بار بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اس علم سے اس کے اندر یہ خلق پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی معذرت قبول کر لیتا ہے جو اس کے حق میں کمی کریں، اور اس کے بھائیوں میں سے جس کا قدم پھسل جائے وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اس کائنات کا ایک اصول ہے کہ یہاں جتنی مادی چیزیں ان کی کچھ فکسڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں، انہی خصوصیات کی بنیاد پر ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہم اس کو کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ شیشے کی خصوصیت ہے وہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے، اسی وجہ سے اسے کھڑکیوں اور دروازوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر شیشے کی اس خصوصیت پر یقین نہ کیا جا سکے اور یہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دے یا نہ گزرنے دے، تو کوئی اسے آسانی سے استعمال نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں کتنے وسیع پیمانے پر لوہا مختلف تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے۔ انجینئر پل بنانے کے لیے نہایت اعتماد سے لوہا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ لوہا اس بوجھ کو پورے طریقے سے سنبھال لے گا جس کے لیے پل بنایا جا رہا ہے۔ اگر لوہے کی یہ بوجھ اٹھانے کی خوبی ریلائبل نہ ہو، اس پر اعتماد نہ کیا جا سکے کہ کبھی تو لوہا بوجھ اٹھا لے کبھی نہ اٹھائے، تو کون سا انجینئر یہ ہمت کرے گا کہ وہ پل کے لیے لوہا استعمال کرنے کا رسک لے لے؟ ہم کسی بھی مادے کو دیکھیں تو اس کی خصوصیات ہیں جنہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہی پریڈکٹیبل پراپرٹیز کی بنیاد پر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح مادے کے لیے اس کے خاص کی اہمیت ہے، ایسے انسانوں کے اخلاق کی اہمیت ہے۔ انسانی معاشرہ جس چیز پر تعمیر ہوتا ہے وہ اخلاق کی مضبوطی ہے۔ اگر لوگوں کے اندر اخلاقی مضبوطی نہ ہو تو انسانی معاشرے کی تعمیر اسٹرانگ فاؤنڈیشنز پر نہیں ہوتی۔ معاشرے کی ٹھوس بنیادوں پر تعمیر اس وقت ممکن ہے جب اس کے افراد کے اخلاق پریڈکٹیبل ہوں۔ یہ یقین ہو کہ اس معاشرے کے افراد جب بات کریں گے سچ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے تو نبھائیں گے، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت نہیں کریں گے، جو دھوکہ نہیں دیں گے، جن کے سامنے جب حق کو پیش کیا جائے گا تو اسے قبول کریں گے، جنہیں کوئی محبت یا نفرت انصاف سے نہیں ہٹائے گی۔ ایسے معاشرے کے انسانوں کو آئرن مین کہا جا سکتا ہے۔ وہ آئرن لائک کردار کے مالک انسان ہیں۔ ان سے جس کیریکٹر اسٹرینتھ کی توقع رکھی جاتی ہے وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ جو سوسائٹی ایسے اسٹرانگ، ریلائبل، مورل کیریکٹر کے حامل افراد سے بنتی ہے وہ یقینی طور پر ترقی کرتی ہے، اور ایسا اسٹرانگ مورل کیریکٹر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے بارے میں علم، اس پر گہرے ایمان، تقوی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کے گہرے یقین کے ساتھ تعمیر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کے انسانوں کے پاس یہ علم نہیں ہوتا،
جن کے پاس یقین کی بجائے شک ہوتا ہے، ان کا مورل کیریکٹر بگڑ کر ویک اور ان ریلائبل ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان سچ نہیں کہتی، وہ وعدہ کریں تو پورا نہیں کرتے، ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں، ان کے سامنے حق آئے تو قبول نہیں کرتے، جس سے انہیں شکایت ہو اس کے خلاف محاذ رائی کرتے ہیں، اور جو انہیں پسند ہو اس کے گن گاتے ہیں۔ ان کے اخلاق کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ ایسے معاشرے کی حالت ایسی دنیا کی سی ہو جاتی جہاں کا لوہا لوہا نہ رہے، پتھر پتھر نہ رہے۔ انسان کا سب سے بڑا اور سب سے کڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مخالف سے بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا اخلاق مثبت اور اصولی ہے یا جوابی۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی ساری قوت کو استعمال کر کے اپنی انا کو بھرپور تسکین پہنچا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور غلبے کا علم اور یقین رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس تقوی کی وجہ سے وہ اس وقت بھی اپنی حد کے اندر رہتا ہے اور یاد رکھتا ہے کہ کیسے اس کا رب اس کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھنے کے باوجود اسے بار بار معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن پوری طرح اس کی دسترس میں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یقین اس کے قلب و ذہن پر چھا جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا اس کا دشمن اس وقت کمزور ہے۔ اسے اللہ کی قوت یاد آتی ہے تو اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے معزز بندہ بننا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے کہا ایک شاعر کے بارے میں جو رسول اللہ کی حجو کرتا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کے آگے کے دانت اکھڑوا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میں اس کے دانت اکھڑوا دوں گا، کل اللہ تعالیٰ میرا چہرہ بگاڑ دے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چہرہ بگاڑ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تیرا کون سا بندہ زیادہ معزز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت پانے کے بعد معاف کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پا جائے، یعنی بے قابو نہ ہو۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اخلاق کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عام حالات میں تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی غصہ آئے حد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اخلاق کا کوئی اصول یا پیمانہ بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ اس دنیا کی صرف ایک چیز ہے جو غصے سے بھرے ہوئے انسان کو حد کے اندر رکھتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ہو، وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، تو اس کی وجہ سے گویا اس بندے کے غصے پر لگام ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اسے اس کی حد میں رکھتا ہے، باؤنڈری ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے بارے میں فرمان ہے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اللہ تعالیٰ کے علم والے بندوں میں ہی ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں جب انسانوں پر غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تصور اور اللہ کی پکڑ کا خوف ان کے غصے کو دبا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ نے کئی مرتبہ جواب دیا غصہ نہ کرو۔ غصہ ایک رد عمل ہے، اور اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومنوں کا کام نہیں کہ ان کا اخلاق رد عمل پر مبنی ہو۔ مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ غصے کے بدلے معافی لوٹاتا ہے، وہ منفی نفسیات سے اٹھ کر جیتا ہے، وہ اس دنیا میں پھول بن کر رہتا ہے کہ جس کو کوئی برا کہے یا بھلا
وہ خوشبو ہی دیتا ہے. اس کو کوئی پتھر مار کر چلا جائے تو بھی وہ پرسکون رہتا ہے اور رد عمل ظاہر نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی اچھا بن جائے پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے مومن کے اخلاق کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ فوراً نیکی کرتا ہے تاکہ اس کی برائی کا اثر مٹ جائے. رسول اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو. ایک بار پھر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور تقوی میں گہرا تعلق نظر آتا ہے. یہی حقیقت ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے لیے تقوی ناگزیر ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم اور معرفت کے ساتھ آتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جان لیتا ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جب وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور ان پر گواہ ہے، جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا اعلانیہ، جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جب بندہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا رب سینوں میں چھپی ہوئی باتوں اور خفیہ مقاصد اور نیتوں کی پوری خبر رکھتا ہے، تو ان سب کی وجہ سے بندہ اپنے رب کی نگاہوں کو ہر وقت اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اور مراقبے کی حالت میں رہتا. پھر وہ ظاہری اور باطنی طور پر کبھی ایسے حال میں نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے قہر اور اس کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، جب وہ اپنے رب کے ہر چیز کا احاطہ کرنے، اس کے علم، اس کی نگرانی، اس کی سماعت اور اس کی بصارت پر دل سے یقین کر لیتا ہے، جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حکم جزائی دینے والا ہے، جب وہ اپنے رب کے عدل اور اس کی شدت انتقام کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، تو ان سب کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اس کی ناراضگی اور عذاب کے کاموں سے رک جاتا ہے. یہی تقوی ہے جس کے حاملین کے لیے جنت کی بشارت ہے. جو علم حاصل کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی زندگی کے انجام کو پہچانتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے تقوی میں جیتے ہوئے اعلیٰ ترین اخلاق اپناتا ہے، تو وہ سٹیزن آف جنہ بننے کا امیدوار بن جاتا ہے. اور جو لوگ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ اپنے برے اخلاق و کردار کا بدلہ بھگتتے رہیں گے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اخلاق کی حقیقت کو سمجھنے، اعلیٰ اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے دعائیں کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھے اخلاق سکھا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اچھے اخلاق سکھانے والا نہیں. ہمیں برے اخلاق سے بچا لیں، اس کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیں، ہماری محنتوں کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.